الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 22 اور اس کے بعد آیت شریفہ 22 کے الفاظ مبارکہ کے معنی یوم آپ دیکھ رہے ہیں، یوما پر زبر ہے، اس کو گرامر میں ہم کہتے ہیں مفعول بہ۔ اس سے پہلے کچھ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ، جو ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن معنی کرتے ہوئے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ عبارت میں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے کسی کو مارنے کی، تو کہا جائے زید یا زید کو، تو انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ زید کو مارا۔ بات ہو رہی ہے کسی کی آنے کی، کہا جائے خالد، تو انڈرسٹوڈ کیا ہوگا؟ خالد آیا۔ بات واضح ہوگی۔ تو یہاں محذوف مقدر انڈرسٹوڈ ہے، اور وہ ہے آپ یاد کیجیے، آپ تذکرہ کیجیے اس دن کا۔ یرون الملائکہ، وہ دیکھیں گے فرشتوں کو۔ کون دیکھیں گے؟ جن کی بات پہلے ہو رہی ہے، اور وہ ہیں کافر جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے نازل کیے جائیں۔ تو ان کا تذکرہ ہے، اس دن کا تذکرہ کیجیے جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا، ان کے لیے بشارت نہیں، بشرا خوشخبری، جس کو آپ کہتے ہیں گڈ نیوز، ان کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ لا نفی جنس کا، یعنی کسی بات کا نام و نشان مٹا۔ بشرا کامن نام، کسی قسم کی بشارت۔ بسا اوقات ایک بات میں ایک پہلو سے افسوسناک بات ہوتی ہے اور دوسرے پہلو میں خیر ہوتی ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ لا بشرا، کوئی خوشخبری والی بات نہیں۔ اللہ ہمیں شامل نہ کرے۔ یومئذ، اس دن، کن کے لیے؟ للمجرمین، مجرموں کے لیے۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے حجرن، آڑ، رکاوٹ، محجورا، مضبوط۔ کیا معنی؟ کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان مضبوط آڑ ہوتی، مطلب سیدھی ہو جائے گی۔ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان مضبوط آڑ ہوتی۔ اب با محاورہ ترجمہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اس دن کا تذکرہ کیجیے، وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، ان کے لیے کسی قسم کی اس دن بشارت نہ ہوگی۔ ان کے لیے نہیں، میں نے کوتاہی کی، مجرموں کے لیے اس دن کسی قسم کی بشارت نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے مضبوط باڑ ہو، مضبوط رکاوٹ ہو۔ اللہ بہتر جانے اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ایک لفظ کو میرے ساتھ دیکھیے،
شاید اس کا دیکھنا غور کرنا ہم سب کے لیے فائدے کا سبب۔ للمجرمین، مجرموں کو، ایک ہے ان کے لیے، ایک ہے مجرموں کے لیے۔ ان کے لیے پروناؤن، اس میں ضمیر، للمجرمین اسم نون، جب کسی کا ذکر پہلے ہو رہا، اللہ جانے میری بات واضح ہو رہی ہے کہ جی، جب کسی کا ذکر پہلے ہو رہا ہو تو دوبارہ نون استعمال کرتے ہیں یہ پروناؤن۔ یونس صاحب تشریف لائے، میں نے ان کو خوش آمدید کہا، میں نے ان کو عزت و احترام سے جگہ دی، میں نے ان کو میرے پاس جو حاضر تھا پیش کیا۔ اب بار بار یونس صاحب کہوں گا یا ان کو کہوں؟ جواب دیجیے، ان کو۔ یا اللہ پاک نے بجائے ان کو کہنے کے مجرمین کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، ہم ناکارے اس تک پہنچے نہ پہنچے۔ اللہ مفسرین پر اپنی رحمتوں کے سمندر بہائے، انہوں نے زندگیاں بسر کی اللہ کی کتاب کے ساتھ، امت پر احسان کرتے ہوئے وہ کچھ چھوڑ گئے، اور اللہ غداروں اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے جو امت کو اس عظیم خزانے سے دور کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ دشمنان ایجنڈا دیتے ہیں اور غدار اس کو چالو کرتے ہیں، اللہ دونوں کو تحت نحت کرتے ہیں اور ہم جاہلوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ للمجرمین، اللہ پاک نے ان کے لیے کسی قسم کی خوشخبری نہ ہونے کا سبب بیان کیا، کیوں کوئی بشارت نہ ہوگی؟ کیا رب العالمین نے ظلم کیا یا کسی اور تھرڈ پارٹی نے ان پر زیادتی کی؟ نہیں، نہ مالک الملک نے، نہ احکم الحاکمین نے ظلم کیا، نہ کسی اور نے کیا۔ ان کی کرتوتیں جنہوں نے انہیں مجرم بنایا، اس وجہ سے، ان کے مجرم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بشارت نہ۔ ایک اور بات کی طرف توجہ کیجیے کہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، سارا ہی قرآن خیر، اللہ مجھے آپ کو سمجھنے والی کھوپڑی اور سمجھنے والا دل عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی بڑی ٹینشن کے خاتمہ، اضطراب، قلق، بے چینی کا نام و نشان والی بات ہے۔ اسلام کی توجہ، میں اپنے سے بات شروع کرتا ہوں، بلکہ اپنے ہی کرتا ہوں، آپ دیکھیے آپ کے چشمہ بڑی باتیں جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی منہ بنا کے بیٹھ جاتے۔ گھر والے بیچارے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کھاؤ پیو پہنو، منہ بنائے بیٹھے، کیوں؟ جو چاہا سو ہوا نہیں۔ حسن توجہ کرو، اے عقل کے اندھے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا، تو ہے کون؟ جو تو چاہ رہا تھا تو تیرے لیے خیر ہے لازمن، اسے کیا پتا ہے؟ تیری اماں کی دعا، تیری دادی کی دعا، نانی کی دعا تیرے کام آ گئی۔ تو جو مانگ رہا تھا، جس کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، ارحم الراحمین نے تیرے بڑوں کی دعاؤں کو سن کر وہ چیز تجھے نہ دی، تو اس پہ پریشان ہوتا ہے۔ عقل کے اندھے، اگر تجھ میں عقل نام کی چیز ہوتی تو سیارے ہوتا۔ اب دیکھیے یہ بدبخت جو سوال کر رہے ہیں کہ فرشتے سامنے آئے، فرشتوں کا سامنے آنا، اب آپ جی سمجھ آ رہی، ان کے لیے خیر تھا یا شر؟ جی
فرشتوں کا سامنے آنا ان کا نام و نشان مٹانا تھا۔ فرشتوں کے آنے سے پہلے مہلت کی ڈھیل تھی، سدھر جاؤ۔ پرانا کھاتا نہ صرف اللہ صاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں۔ وہاں قاعدہ یہ ہے، برا ڈاکٹر صاحب جب برائی چھوڑے، سچی توبہ کرے، نیکی کا آغاز کرے، اللہ سابقہ برائیوں کو 1 سال کی ہو، 10 کی ہو، 60 سال کی ہو، اللہ ان تمام کو نیکیوں میں بدلے۔ تو جب تک فرشتے نہیں آئے پلٹنے کا موقع تھا، جب فرشتے آ گئے، جب وصل ہو گئی، اب دوبارہ وصل کینسل ہوگی؟ دنیا میں تو ہو جائے، اللہ کے ہاں جب ہو گئی وصل، ختم، بات واضح ہوئی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے نالائقوں کے لیے، مجرموں کے لیے فرشتوں کا آنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اچھی طرح واضح کیا۔ میرے ساتھ صرف 3 مقامات ایک ایک کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے 14واں پارہ، پہلا صفحہ، سورہ الحج، آیات شریفہ 7 اور 8۔ جی شاباش۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، آپ کیوں نہیں، سب کو جگہ میں ظہور لو ما تأتینا بالملائکہ، آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو یہ تو ان کی جانب سے ہے، میری جانب سے نہیں، اللہ ایسا بد نصیب نہ بنا۔ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ اب سنیے رب العالمین کا جواب، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ وما كانوا اذا منظرین، اللہ اکبر، اور اس وقت اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ ہم کیا بات سن رہے تھے؟ فرشتوں کی آمد کے بعد مجرموں پر، اللہ والوں کی بات نہیں ہو رہی، مجرموں پر فرشتوں کی آمد کے بعد پلٹنے کی، عذاب سے بچنے کی، گناہوں کی معافی کی کوئی مہلت باقی رہتی ہے؟ لوگ سے جواب دیجیے۔ تو پھر آنا بہتر تھا ان کے لیے یا نہ آنا؟ اور یہ بدبخت بڑے زور شور سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات پھر دہراتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور سب کے لیے، اے فضل الہی، اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ سے کہیے، تو جو مانگ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے، ضروری نہیں اس میں تیری خیر ہو، خیر اس میں ہے جو تیرا رب چاہے۔ اور اگر یہ بات مجھ میں اور آپ میں آ جائے تو ٹینشن کا کتنے فیصد حصہ فوت ہو جائے؟ تو شہزاد ٹینشن کے اسباب ہیں، ان میں سے بڑا سبب ہو رانا صاحب مرغا پھنس رہا تھا، چلا گیا، اب رات میں جا کے گھر میں نیند نہیں کرے، اور معلوم نہیں جاتے ہی بیگم کے ساتھ کیا کچھ، اس کے بعد میں بات نہیں کرتا۔ اور اگر یہ بات تھی دنیا کی، اور اگر فرشتے آئیں گے موت کے وقت
تو پھر کہانی کیا ہوگی؟ آئیے میرے ساتھ سورہ الانعام دیکھیے، آیت شریفہ ترنگ میں 93 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ درمیان میں شرح ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یا اللہ آسان کر آ رہے ہیں غمرات الموت، موت کی بے ہوشیاں آ رہی ہیں، یا اللہ مجھے آپ سب کو، ہمارے کنب و اولادوں کو غمرات الموت کو یاد رکھنے والا بنا دے۔ میری آپ کی اصلاح کے لیے غمرات الموت کا یاد کرنا بہت ہی کامیاب رستہ۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظلم کرنے والے فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں، یا پھر وہ بات سن لیجیے ظالمون کیوں کہا؟ ان کا جو برا حال ہونا ہے اس کا سبب، اس کی علت، اس کی کاز کے بیان کرنے والے کے لیے جو برا حال ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گی، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، اور وہ ہاتھ ایسے تو نہ ہو، کہتے آہنی ہاتھ، تو فرشتوں کے یہ لفظ کہاں سے لائیں؟ میرے پاس تو کوئی نہیں، وہ کیسے آئے؟ اور عذاب والے فرشتے ان کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ ان سے بھی بچائے، ان کے ہاتھوں سے۔ اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو۔ حدیث شریف میں ہے اس کی روح کا نکلنا اس طرح ہوگا جیسے گرم کیے ہوئے لوہے کی سوراخ اون سے کھینچی جائے، تو آسانی سے نکلے گی، یا اور مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے سے اس کے بند کو کھول دیا جائے تو پانی، یا اللہ ایسے اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ صرف جسمانی عذاب بھی نہ ہوگا، اس کے ساتھ معنوی عذاب، ڈانٹ ڈپٹ چھڑکیاں، اور بعض لوگ جسمانی عذاب سے زیادہ چھڑکیوں، ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ اذیت پاتے، ان کو تو اذیت دینا ہی دے، اذیت سے بچنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اور وہ کہیں گے آج تم بدلہ دیے جاؤ گے، کیا بدلہ؟ عذاب الہون، ذلت کا عذاب، مادی جسمانی عذاب بھی ہے اور نفسیاتی عذاب، ذلت کا عذاب۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو تم اللہ پر ناحق کہتے تھے اور تم ان کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی عورتی کو معاف فرمائے، اور جو بات صحیح سنی اور کہی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔